آئیے ہم اس ماڈیول کے اندر بزنس پروسیس کی ڈفرینٹ ایگزامپل کو ریویو کرتے ہیں اور فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ کون کون سے ڈیٹا آئٹمز ہیں جو شیئر ہوں گے اگر ایک بزنس پروسیس ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. کمپنی میں جب آپ کو اسائن کی گئی ہے یہ ڈیوٹی کہ آپ ERP سسٹمز کو انٹروڈیوس کریں تو سب سے پہلا امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ بزنس پروسیسز کو انڈرسٹینڈ کریں اور ڈیٹا جو جنریٹ ہو رہا ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ اسٹوریج، کیپچرنگ اینڈ پرفارمنگ انالیسز آن دیٹ ڈیٹا از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، جو آپ کو ہیلپ کرے گا کمپنی کی گروتھ میں اور سکسیسفل بزنس کو رن کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے ہم ایک ایگزامپل کے تھرو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کون کون سے ڈیٹا آئٹم جنریٹ ہوں گے. اس ایگزامپل میں ان پٹ از ٹیکنیکل سپورٹ. اس کو ذرا سمجھتے ہیں. کسٹمر نے کمپنی کال کیا اور اس کو ایک پروڈکٹ کے بارے میں ایک ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے. فار ایگزامپل کمپنی نے کوئی ڈیوائس پرچیز کی، اس ڈیوائس اگر وہ نہیں چل رہی تو جنرلی ڈیوائسز کی بیک کے اوپر کسٹمر یا ٹیکنیکل سپورٹ نمبر لکھا ہوتا ہے. کسٹمر نے فون اٹھایا اور ٹیکنیکل سپورٹ کال کر دی. اس فنکشنل ایریا جو اس طرح کی ان پٹ کو ڈیل کرتا ہے از ریفرڈ اینڈ اٹ جنرلی مینجڈ ان فنکشنل ایریا وچ از کالڈ مارکیٹنگ اینڈ سیلس. مارکیٹنگ اینڈ سیلس کے اندر آفٹر سیلز کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ٹیکنیکل سپورٹ جو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے اس کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی کمیونیکیشن اور ٹیکنیکل نالج ہوتا ہے تاکہ وہ ٹیکنیکل ریلیٹڈ کیوریز کو آنسر کر سکیں. پروسیس کوڈ بی 24 hours ہیلپ لائن. اب اس کمپنی نے اس پروسیس کا نام 24 hours ہیلپ لائن رکھا ہوا ہے. ادر کمپنیز دے may have used customer support as a process name. So naming the process does not have much value, but actually what happens in the process is important. An output could be customer technical query is resolved. اب ذرا نوٹ کریں کہ ان پٹ آئی کس فنکشنل ایریا آف آپریشن کے اندر آئی، وہاں کون کون سے لوگ موجود تھے جن کے پاس وہ نالج تھا. جنرلی ٹیکنیکل سپورٹ کا نالج ہر امپلائی کے پاس نہیں ہوتا، تو یو نیڈ اسپیشلائز کائنڈ آف پیپل ہو آر پروفیشن ان دیٹ اسپیسیفک ڈومین تاکہ وہ ٹیکنیکل آنسر اچھے طریقے سے پرووائڈ کر سکے. اور آؤٹ پٹ کیا جنریٹ ہوئی کہ کسٹمر کا جو پرابلم تھا یا جو کسٹمر کی کیوری تھی وہ سالو ہو گئی. کچھ اس نے ڈیوائس خریدی، اس کے اگینسٹ کال کی، ریسیو کال ہوئی مارکیٹنگ اینڈ سیل فنکشن ایریا آپریشن میں اور کسٹمر کو بہتر طریقے سے اس کا آنسر مل گیا. اب یہ پورے پروسیس کے اندر ڈیٹا کیا جنریٹ ہوا، دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. جب تک آپ کو نہیں انڈرسٹینڈنگ کہ ڈیٹا کیا جنریٹ ہوا ہے تو آپ کیسے بہتر طریقے سے پروسیسز کو آپٹمائز کریں گے، بہتر بنائیں گے تاکہ کسٹمر کو اچھے طریقے سے سروس پرووائڈ ہو. So types of data which are generated in the previous example. سب سے پہلی چیز کسٹمر کی وہ ساری ڈیٹیل ریگارڈنگ دیٹ اسپیسیفک کیوری. جب آپ لیٹس سپوز اگر بینک کال کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنا نام اور بینک اکاؤنٹ نمبر بتانا پڑتا ہے. اگر آپ نے ٹیکنیکل کوئی لیٹس سپوز ڈیوائس خریدی ہے اور ٹیکنیکل سپورٹ ڈپارٹمنٹ آپ کال کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا نام اور اس ڈیوائس کا آئی ڈی یا اپنا آرڈر آئی ڈی بتانا پڑے گا تاکہ اس کو سننے کے بعد کمپنی آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ آپ واقعی ہمارے کسٹمر ہیں نمبر 1، اور ہم آپ کو کیا اس ٹیکنیکل آنسر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آئٹم، وہ ڈیوائس کیا تھی، اس کا نام کیا تھا، آپ نے کب خریدا تھا، کب انسٹال ہوا آپ کے گھر کے اندر، اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے، اس کا آئی ڈی نمبر کیا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز اور ڈیٹا بھی جنریٹ ہو رہا ہوگا. کسٹمر سپورٹ، دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ یہ وہ ایسا ایونٹ ہے جو مارکیٹنگ اینڈ سیلز ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈیٹا مینج ہو رہا ہوگا.
ضروری نہیں ہے کہ کسٹمر کو بھی پتا لگے، لیکن جب کال کسی بھی کسٹمر سروس سینٹر جائے گی تو کوئی نہ کوئی پرسن وہاں پہ بیٹھا ہوگا جو اس کال کو ریسیو کرے گا. اس بندے کا کیا نام ہے، کب اس نے وہ کال ریسیو کی، اس کی ڈیٹ کیا تھی، اور اس ٹیکنیکل کوشچن کا لیول کیا ہے. اب اس چیز کو ذرا سمجھیے. لیول سے مراد یہ ہے کہ کچھ کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جو بیسک جنرلی کسٹمر پوچھتا ہے اور ایزیلی ریزالو ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے کوشچن ہوں گے جو اسپیشلائز نالج اور اسکل سیٹ ان کے لیے چاہیے. تو وہ کیا تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جنرلی مارکیٹنگ اینڈ سیلز جہاں پر کسٹمر سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے وہاں پر کوالٹی چیک بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسٹمر کو کتنی دیر ویٹ کروایا اور آپ نے کسٹمر کو کتنے عرصے میں آنسر کیا. آئیے ایک اور ایگزامپل کے تھرو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، ان پٹ از فائنینشیل ہیلپ فار پرچیز. کسٹمر کو ایک فائنینشیل ہیلپ چاہیے کسی بھی پروڈکٹ کو بائی کرنے کے لیے. فنکشنل ایریا آف آپریشن جو اس کو ہینڈل کرے گا دیٹ از اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس. پروسیس کیا ہوگا؟ ارینجنگ فائنینسز ان ہاؤس. اب اس کا نام کچھ بھی کمپنی رکھ دے، فائنینس پروسیس کہہ دیں، فائنینسنگ کہہ دیں، یا ارینجنگ فائنینسنگ ان ہاؤس اس پروسیس کا نام رکھ دیں. اور آؤٹ پٹ از کسٹمر فائنینسز تھرو دا کمپنی. وہ سارا ڈیٹا جو جنریٹ ہو رہا ہے، لیٹس سپوز اگر کسٹمر کو فائنینسنگ چاہیے تو سب سے پہلی بات ہے اس کسٹمر کی ہسٹری کمپنی میں موجود ہے. اگر کسٹمر نے کوئی چیز پہلے لی اور پیسے واپس نہیں کیے تو دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن. کسٹمر اگر کوئی چیز اس نے پہلے فائنینس کروائی تھی اور پورے ٹائم پہ اس نے کمپنی کو وہ پیسے دے دیے تو دیٹ از کنسیڈر اے گڈ کسٹمر. تو یہ سارا ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہوگا ایک بزنس پروسیس کے اندر. اب ایک اور ایگزامپل کے تھرو بریفلی ریویو کرتے ہیں کہ کافی شاپ کے اندر کون کون سے بزنس پروسیس ہوں گے. دس از اے ٹاسک فار یو کہ آپ نے ایک سمپل کافی شاپ یا چائے شاپ لے لیں. آپ ایگزامن بزنس پروسیسز آف دا کافی شاپ. وہ کون کون سے بزنس پروسیسز ہیں ایک کافی یا چائے شاپ کے لیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسٹمر کو اچھی کافی ٹائم پہ ملنی چاہیے. اگر کسٹمر آ کے بیٹھا ہے اور آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے اور اس کو کافی یا چائے نہیں مل رہی تو دیٹ از ناٹ اے گڈ کسٹمر سیٹسفیکشن لیول. اینڈ سی وائی کوآرڈینیشن آف فنکشنل ایریا ہیلپ اچیو ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو بزنس پروسیسز ان دا کمپنی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تھرو ڈفرنٹ ایگزامپل اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھائیں، اور اس سینیریو کے اندر کیونکہ اٹ از ویری بیسک اینڈ سمپل ایگزامپل کہ انڈرسٹینڈ کریں وہ کون کون سے بزنس پروسیسز ہیں جس سے کسٹمر انٹریکٹ ہوگا، تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ڈیٹا کون سا جنریٹ ہوتا ہے. ہم نے انٹرپرائز سسٹم اگر کمپنی کے اندر انٹروڈیوس کرانا ہے تو کس لیول کا ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے، کس فنکشنل ایریا آف آپریشن میں وہ جائے گا، فنکشنز کیا ہوں گے، اور کسٹمر اگر کمپنی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے تو اس کو سیٹسفائیڈ کیسے رکھا جائے.